بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. وعلیکم السلام. وائس آف جرمنی کے تازہ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گزشتہ کئی پروگرامز کے اندر یہ ذکر آتا رہا کہ جرمنی کو نئے ورکرز کی ضرورت ہے اور جرمنی کی انڈسٹری جو ہے وہ حکومت کو پریشرائز کر رہی ہے کہ بھئی آپ جو امیگریشن کے قوانین ہیں وہ نرم کریں تاکہ دنیا سے جو لوگ یہاں آ کر کام کرنا چاہتے ہیں ان کے رستے جو ہیں وہ آسان کیے جائیں. اس سے پہلے گورنمنٹ نے ایک دو اسکیمیں نکالی تھیں لیکن اس کے بعد زیادہ ان سے آئی ٹی والوں نے فائدہ اٹھایا یا دوسرے شعبہ جات جو ہیں اس کے لیے زیادہ لوگوں نے جرمنی آنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی. اور اس وقت بھی جو ہماری انڈسٹری ہے جرمنی کی انڈسٹری ہے وہ اس وقت انڈر پریشر ہے کہ بھئی ان کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے کہ ان کو ورکر نہیں مل رہے. تو گزشتہ دنوں ہم نے سفیر پاکستان سے بھی انٹرویو کیا تو وہاں بھی اس بات کا ذکر آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ بھئی میں اس بات کو پریفر کروں گا کہ پاکستان سے لوگ یا دنیا سے لوگ جو ہیں وہ لیگل وے اختیار کر کے لیگل امیگریشن لے کر یہاں جرمنی میں آئیں، وہ زیادہ اچھا ہے. اب یہ رستہ اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے ہم نے آج کا پروگرام جو ہے اس ٹاپک کے لیے رکھا ہے اور میں نے تکلیف دی ہے اپنے دوست مکرم مظفر کبیر صاحب کو. یہ اس معاملے میں کافی ایکسپرٹ ہیں، یہ خود بھی یہاں آئے، انہوں نے یہاں اسٹڈی کیا اور اب اپنی جو خدمات ہیں وہ اس فیلڈ میں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے وقف کی ہوئی ہیں. یہ جگہ جگہ جرمنی کے مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح جرمنی کے اندر باقاعدہ جو امیگریشن ویزا ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. جی کبیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کو اور وائس آف جرمنی کی ٹیم کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ سے آ کر اس موضوع پہ بات کر سکوں. اور جیسے کہ آپ نے بات کی کہ جو لا ہے، لیگل جو امیگریشنز ہیں ان کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے یا دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی آپشنز ہیں جرمنی میں کہ جو ہم لیگل امیگریشنز لے سکتے ہیں یا لیگل طریقوں سے جرمنی میں ہم لوگ آ کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور یہاں رہ سکتے ہیں. تو آج ہم ان کچھ آپشنز پہ بات کرنے کی کوشش لیکن ان میں میرا جو پہلا تجربہ ہے عام طور پہ لوگوں سے بات کرنے کا، ایک خوف ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ بھئی اپلائی کرنے کے لیے یا جرمنی میں کیسے امیگریشن لی جا سکتی ہے. یہ ایک خوف کا ماحول لوگوں کے دلوں میں پاکستان میں کیوں پایا جاتا ہے؟ یہ اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو اس طرف رجحان پیدا ہو کہ یار کوئی ایسی بات نہیں، کوئی اتنا بڑا مرحلہ نہیں ہے جو ہم نے طے کرنا ہے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا عرفان خان صاحب. اس میں سب سے پہلی جو بات ہے، جو بنیادی بات ہے، جو آپ نے خوف کی یا ڈر کی بات کی یا ہیزیٹیشن کی بات کی، اس میں سب سے بنیادی جو فیکٹر ہے وہ ہے زبان کا. یعنی کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک طرح سے یہ خوف ہوتا ہے اور یہ ایک نیچرل طبعی فینومینا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ایک نئے انوائرمنٹ میں جا کے ہم نے 10 سال 12 سال پچھلے لگاتار 20 سال ایک انگلش لینگویج میں، انگلش زبان میں ایک تعلیم حاصل کی اور اپنا ٹائم گزارا، اور ایک نئے کنٹری میں جہاں پر ایک نئی لینگویج ہے، بالکل نیا ایک دور چلے گا، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، تو یہ تھوڑا سا خوف تو ان کا نیچرل ہے. میں آج اس سلسلے میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کس ملک میں آپ کی زندگی کس قدر سیف رہے گی، پہلا فیکٹر، اور کس قدر چانسز آپ کے پاس موجود ہیں. اگر آپ امریکہ، کینیڈا اور یو کے، جہاں پر زیادہ تر لوگ صرف اس وجہ سے، جیسے کہ آپ نے خوف کے پہلو پہ بات کی ہے، اس وجہ سے جاتے ہیں کہ وہاں پہ لینگویج ہمارے پاس انگلش ہے اور ہم وہاں جا کے بآسانی اپنی زندگی کا آغاز اور پھر اس کو کسی پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں بات کو، تو یہ ان کے ذہن میں ایک آسانی کا فیکٹر ہوتا ہے کہ یہاں آ کے جرمن لینگویج سیکھنی پڑے گی اور پھر ایک نئے طور پہ ہمیں یہاں پہ زندگی کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. ان تمام خوف کو کے جو پہلو ہیں ان کو اس طرح سے منیمائز کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے اور ان میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ جرمن لینگویج یا کوئی بھی لینگویج سیکھنا کوئی اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے یا اتنی مشکل چیز نہیں ہے کہ ہم اس فیکٹر کو دیکھتے ہوئے بالکل ہی اس چیز کو انکار کر دیں کہ میں نے وہاں جانا ہی نہیں. لیکن وہاں ویزا پروسیجر سٹارٹ ہونے کے بعد ایک ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے، وہ کتنا مشکل ہے یا کتنا اس کا کورس ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک خوف محسوس کرتے ہیں اس کو پاس؟ میں سب سے پہلے کچھ آپشنز پہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. جس طرح آپ نے ٹیسٹ کی بات کی ہے، سب سے پہلے جو ٹیسٹ ہے وہ تو ہمارے پاس ہے جاب سرچ ویزا. ایک آج کل ہمارے پاس کیٹیگری سٹارٹ ہوئی ہے جرمنی میں، جیسے کہ آپ نے بات کی
کہ کون کون سی ایسی آپشنز ہیں. سب سے پہلے جو آپشن ہے اس میں ہمارے پاس ہے جاب سرچ ویزا، جس کو ہم بلو کارڈ کی آپشن بھی کہتے ہیں. تو بلو کارڈ میں یہ ہے کہ آپ ایک سرٹن کوالیفائڈ ہیں، سرٹیفیکیشنز ہیں آپ کے پاس، یا آپ ایجوکیٹڈ ہیں. اس کے مختلف لیولز ہیں، یعنی ماسٹرز ایجوکیشن ہے، 14 ایئرز آف ایکسپیرینس ہے کسی بھی فیلڈ کا، وہ آپ سارا ایک کرائٹیریا ہے. اس کے مطابق پھر بیسک لینگویج، یعنی کہ آئنز جسے ہم A1 کہتے ہیں لیول، وہ بیسک لینگویج ہے، وہ اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے. مگر اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس A1 کرنے کے بعد آپ جب یہاں آتے ہیں اور اپنی زندگی کو کس طرح سے ایڈجسٹ کریں گے یہاں پہ، اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. آپ کو UK میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے ان چیزوں میں ایڈجسٹ ہوتے ایز کمپیئر ٹو جرمنی. اگر میں اپنے ایکسپیرینس سے یہ بات کروں تو جرمنی میں بہرحال آپ کے پاس چانسز ہیں، اور وہ سرٹیفکیشنز جو جرمن لینگویج کا آپ کہہ رہے ہیں، جو سرٹن کوالیفیکیشنز جن کو انہوں نے پاس کر کے یہاں تک آنا ہوتا ہے، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جس کے جب ہم اس کو بینیفٹ انالیسس کریں گے کہ بینیفٹس کیا ہیں، تو میرے خیال میں وہ بہت زیادہ ہیں. جی مظفر صاحب، یہ جو لیگل امیگریشن کا تصور ہے، اس میں کیا کچھ بیروف یا وہ جو ہے شعبہ جات آتے ہیں جس کے لیے انسان اپلائی کر کے تو یہاں جرمنی میں داخل ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جیسے لیگل امیگریشن پہ ہم بات کر رہے ہیں، لیگل امیگریشن میں سب سے پہلے جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر آیا کہ جاب ویزا، جاب سرچ ویزا ہے جس کو ہم بلو کارڈ آپشن بھی بولتے ہیں، بلو کارڈ امیگریشن بھی بولتے ہیں. اس میں جو سرٹن لیولز ہیں وہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ کوالیفیکیشن ہے، آپ نے اتنے سال ایکسپیرینس گین کیا ہے، اور A1 یا A2 یا B1 مختلف جو ہمارے پاس شعبہ جات ہیں اس میں اس کی ریکوائرمنٹ مختلف ہے. ایک تو یہ ہمارے پاس لیگل پرسپیکٹیو ہے اس کا. دوسرا پرسپیکٹیو ہے ایجوکیشن ویزا. اب میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، ایجوکیشن ویزا کے اوپر. اس میں یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو زیادہ تر پاکستان یا کسی اور کنٹری سے اس چیز کو دیکھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں زیادہ تر ایجوکیشن کا تصور UK، امریکہ، کینیڈا یا دوسرے انگلش کنٹریز کی طرف رہتا ہے. اس میں وہی جو آپ نے پہلی بات کی کہ خوف کا فیکٹر، خوف کے حوالے سے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں جا کے انگلش میں پتہ نہیں ملے گا کورس، یا پھر ایک نئے کنٹری میں جرمن لینگویج سیکھ کے ہم لوگ اپنی زندگی گزار سکیں گے یا نہیں. یہ تمام وہ خوف کے فیکٹر ہیں جن سے ان کو سب سے پہلے لڑنا ہے. اب میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ ان کے پاس آپشنز کیا موجود ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ماسٹرز پروگرام کی آپشنز ہیں جرمنی میں، یا گریجویشن پروگرام کی، اگر آپ ان دو آپشنز کو کمپیئر کریں انگلش کنٹریز کی ایجوکیشن پروگرام کے ساتھ، ماسٹرز یا گریجویشن کے ساتھ، تو سب سے پہلا جو بینیفٹ ہے جرمنی میں ایجوکیشن کا وہ ہے کہ یہ فری آف کاسٹ ایجوکیشن ہے. یہاں پہ آپ کے ماسٹرز اور گریجویشن پروگرام کی فیس نہیں ہے. تو اتنی زبردست آپشن اگر آپ کو ایک ایسے انوائرمنٹ میں ملے، آپ اس کو کمپیئر کریں دوسرے کنٹریز کے ساتھ، یہ تو پہلی آپشن. پھر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ UK میں یا پھر امریکہ میں یا دوسرے انگلش کنٹریز میں دیکھتے ہیں تو یونیورسٹیز کا ایک معیار ہے، یعنی کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے آکسفورڈ کو اور کیمبرج کو ایک اور درجہ دیا ہوا ہے، اور باقی جو چھوٹے کالجز ہیں، میں چھوٹے اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ مارکیٹ میں اس جاب کے ساتھ یا لانچ ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ کو اور طرح سے کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. مگر جب جرمنی میں آپ کسی بھی یونیورسٹی سے ماسٹرز کوالیفیکیشن کر کے نکلتے ہیں تو آپ کو بہرحال ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے. فرق تو پڑتا ہے مگر اتنا نہیں جتنا ایک آکسفورڈ اور ایک نارمل کالج کے پڑھے ہوئے UK کے پرسن سے آپ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے جرمنی میں ایجوکیشن کا کہ آپ جو کوالیفیکیشن یہاں لیتے ہیں فری آف کاسٹ ہوتی ہے، اور آپ کسی بھی یونیورسٹی سے یہاں پہ کوالیفیکیشن لے رہے ہوں وہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے، اور اس کا معیار جو ہے وہ اسی معیار پہ ہے جو باقی تمام یونیورسٹیز جرمنی میں آپ کو پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں. اور ان کا بہرحال معیار ایک اچھی یونیورسٹی انگلش کنٹری کے برابر ہی ہوتا ہے. یونیورسٹی کی ایجوکیشن آپ نے کہا کہ فری ہے جرمنی کے اندر، لیکن جو آنے والا باہر سے ہے وہ اس کو تو 100 خطرات اور بھی ہوتے ہیں کہ وہاں یہ خرچہ بھی ہوگا، یہ خرچہ بھی ہوگا. تو جیسے یہاں پہ ہر اسٹوڈنٹس کے لیے بافک کی ایک فیسلٹی ہے کہ وہ اسکالرشپ مل جاتا ہے، جو غیر ملکی اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس میں کوئی تفریق ہے یا وہ بھی اپلائی کرنے کے حقدار ہوتے ہیں؟ میں اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے بافک کے سسٹم کو یہاں کی جو ہے وہ تھوڑا سا کمپرومائز کر کے بتا دوں، اور اس کو میں کمپریشن کے ساتھ یہ بتانا چاہوں گا کہ جرمن گورنمنٹ جو ہے اپنے جو ہمارے یورپین جو بچے ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کو
جو ہے وہ اسکالرشپ ٹائپ دیتے ہیں، مگر جو پاکستان سے ویزا لے کر، ایجوکیشن ویزا لے کر یہاں آئے گا، اس کے لیے یہ شرط ہوتی ہے بندھی ہوئی کہ وہ اپنا وہ خرچہ، وہ اپنا ایکسپینس خود سے اٹھا سکے. یہ بنیادی شرط ہے اس ویزا کی. یعنی کہ اس ایجوکیشن ویزا کی بنیادی شرط یہ ہوگی، وہ جو 7001 یورو انہوں نے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرنے ہیں، اور اس کے بعد ہی ان کو وہ ویزا ملے گا. چلیں، فیس تو آپ نے کہا کہ بھئی یہاں پہ فری کاسٹ ہے اسٹڈی کے لیے، لیکن جو دوسرے اخراجات ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آیا باہر سے آنے والے طلباء کو کچھ کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اخراجات پورے کر سکیں اس کے لیے؟ جی یقیناً، جو اسٹوڈنٹ ویزا پہ یہاں پہ طلباء آتے ہیں اور ایجوکیشن یہاں گین کرتے ہیں، ان کو کچھ گھنٹے یہاں پہ کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور وہ جو اسکیل ہے جو وہ کماتے ہیں ان گھنٹوں میں، وہ یقیناً اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی بآسانی گزار سکتی ہیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں پاکستان سے کچھ منگوانے کی ضرورت پڑے. میں پرسنلی کچھ ایسے طلباء کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے یہاں آئے، جنہوں نے جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن ماسٹرز کی مکمل کی، اور اس دوران میں وہ کماتے رہے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم جو کما رہے ہیں، جو ہماری ارننگز ہیں، وہ اتنی ہی ہیں تقریباً کہ ہم باقاعدہ طور پہ، بلکہ بعض اسٹوڈنٹس تو پاکستان بھیجتے تھے. تو یہ ایسا رہا ہے، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے ہارڈ ورکنگ ہیں، کتنے محنتی ہیں. تو وہ تو خیر ہر جگہ ہے، مگر جرمنی میں بہرحال آپ کے پاس زیادہ آپشنز ہیں. جی، تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتا دوں کہ جیسے میں نے پہلے ایک اماؤنٹ بتائی کہ وہ ویزا کی شرط ہے کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس نے وہ یہاں کے اکاؤنٹ میں، بینک میں جمع کروانی ہوتی ہے، تبھی ان کو وہاں سے ایمبیسی ویزا ایشو کرتی ہے. تو وہ جو اماؤنٹ ہے، بعض اوقات یوں بھی ہوا کہ وہ اماؤنٹ وہیں رہی، اور اسٹوڈنٹس اتنے محنتی تھے کہ انہوں نے یہاں آ کے جابس کیں اور وہ اماؤنٹ ان کو یوز بھی نہیں کرنی پڑی. تو ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ اپنی وہ اماؤنٹ نہ بھی یوز کریں اور یہاں آ کے ایفرٹ کریں، محنت کریں، اور آپ اپنے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کو بھی چلائیں. اس کے علاوہ ایسے بھی میں نے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو کہ بعض کمپنیز میں، جیسے آئی ٹی کے ہو گئے یا کسی اور میں، وہ کمپنیز میں اس طرح کی پریکٹیکم جس کو ہم کہتے ہیں اپرینٹسشپ کر رہے تھے کہ وہ یقیناً بہت اچھی پے ایسی ارن کر رہے تھے اسی ٹائم پیریڈ کے دوران، یعنی کہ اسٹڈی کے ٹائم پیریڈ کے دوران، کہ ان کے ٹھیک ٹھاک، جیسے میں نے پہلے بتایا، وہ ایون پاکستان بھیج رہے تھے. ایک زمانے میں جرمنی میں یہ تھا کہ جو کہتے تھے کہ آپ نے پڑھائی پوری، جو پڑھائی کرنے آئے تھے کر لیے، آپ واپس جائیں. اب کچھ نرمی ہوئی ہے اس معاملے میں، وہ کیا ہے کہ بھئی آیا اسٹوڈنٹس کو کچھ ویزا لگ جاتا ہے یہاں کام ڈھونڈنے تلاش کرنے کے لیے، یا اس معاملے میں کیا حکومت نے نئی پالیسی جو دی ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ جی بالکل. ماسٹرز پروگرام کے بعد اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ آپشن دی جاتی ہے کہ آپ کوئی جاب ڈھونڈ لیں، اور اس کا بھی سرٹن کرائٹیریاز ہیں کہ اتنے پے تک آپ نے جاب ڈھونڈنی ہے. اور ہر جگہ جرمنی کا یہ بھی ایک بہت بڑا ایج ہے، یعنی کہ فائدہ ہے کہ ہر جو شہر ہے، جس کو ہم کرائس کہتے ہیں اپنی جرمن زبان میں، ہر جو جگہ، ہر شہر جو ہے، اس کی اپنی ایک پالیسی ہے. بعض شہر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ماسٹرز کے بعد 3000 مثال کے طور پہ جو وداؤٹ ٹیکس انکم لیں گے یا جاب ڈھونڈیں گے، تبھی آپ کو فردر ویزا ملے گا. اور بعض ایسے بھی شہر ہیں اچھے کہ جو کہتے ہیں ایون 2000 پہ بھی ہم ویزا دے دیں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایج ہے جرمنی میں کہ آپ ایسے شہر، جب اگر آپ کو مشکل ہے، اگر آپ اس پرابلم میں ہیں کہ آپ کو کوئی جاب نہیں مل رہی اس لیول کی، اور آپ کو شہر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو یہ سکیل ہے، تو آپ کسی دوسرے شہر میں جا کر ایسی اچھی جاب ڈھونڈ لیں اور اس لیول کی جاب ڈھونڈ لیں اور آپ کو وہ ویزا دے دیں. تو اس لیے جرمنی میں اس لحاظ سے بہت سی آسانیاں ہیں. یہ جو یونیورسٹیز کے لیے انہوں نے ویزا کی سہولت دی ہوئی ہے، یہ کسی مخصوص ممالک کے لیے ہے، یہ پوری دنیا کہیں سے بھی کوئی بندہ آ کے یہاں اسٹڈی کر سکتا؟ جی، تعلیم کے حوالے سے جو جرمنی ہے، ان کی پالیسیز بڑی واضح ہیں. اور اگر ہم غور کریں کہ جرمنی تعلیم کو کس نظر سے دیکھتا ہے، تو مجھے تو بات یہی سمجھ آتی ہے کہ ان کی نظر میں سب سے پہلا فیکٹر تعلیم ہی ہے. اور انہوں نے تمام ممالک کے لیے وہی پالیسی رکھی ہے، چاہے وہ پاکستان سے بچہ آ رہا ہے، چاہے وہ انڈیا سے آ رہا ہے، چاہے وہ افریقہ سے آ رہا ہے، اس کے لیے وہ جو کرائٹیریا ہے وہ تمام ممالک کے لیے اسٹڈی کرائٹیریا وہی ہے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں یہ دیکھوں، اگر غور کروں تو انڈیا سے بہت زیادہ لوگ یا بہت زیادہ اسٹوڈنٹس اسٹڈی کے لیے پاکستان آتے ہیں،
اور یہ جرمنی آتے ہیں. جی بالکل یہ دکھ ہوتا ہے کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہمارے بچے بھی یہاں آئیں، پاکستان سے بھی آئیں اور دوسرے ممالک سے بھی آئیں، اور ہے تو مگر پاکستان سے بہرحال کم آتے ہیں. تو جرمنی کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ ان میں ماسٹر جو ہے کہتے ہیں انگریزی میں پڑھایا جاتا کر سکتا ہے انسان. تو وہ اس کے لیے کچھ بعض مخصوص یونیورسٹیز ہیں یا مخصوص سبجیکٹس ہیں یا ہر یونیورسٹی ماسٹر کروا رہی ہے انگلش کے اندر؟ میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بھی واضح کر دوں کہ جرمنی میں ضروری نہیں ہے کہ ہر یونیورسٹی ہی ماسٹرز انگلش پروگرام کروا رہی ہو، مگر اب جو یہاں پر ٹرینڈ ہے وہ انٹرنیشنلائزیشن کا ایسا ایک دور ہے اور ایسا ایک ٹائم چل گیا ہے کہ انہوں نے انگلش کو بہرحال اپنے طور پہ یوں دیکھنا شروع کیا ہے کہ انگلش زبان کے بغیر بہرحال ان کا گزارا نہیں ہے. یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسا سوسائٹی میں ایک چینج کا فیکٹر آ رہا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں اب ہم نے انگلش کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اکثر یونیورسٹیز ماسٹرز پروگرام جو ہے وہ انگلش لینگویج میں آفر کرتی ہیں. جی مظفر صاحب، ابھی تک تو ہم یونیورسٹی کے لیول کے اوپر بات کر رہے تھے، لیکن یونیورسٹی سے کم لیول کی جو تعلیم ہے اس میں بھی چانسز ہیں لوگوں کے لیے کہ بھئی آ کے یہاں پہ کوئی جوائن کر لیں، کوئی ٹیکنیکل اسکول یا کوئی ایسا ادارہ جس سے وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیں اور وہ جرمنی کے اندر آ کے تعلیم حاصل کر سکیں. جی بالکل، ان کے لیے بھی آپشنز موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ابھی تک کیونکہ ہم نے فوکس ہی اس چیز پر کیا ہے کہ ہم لوگ ایج یونیورسٹی کی کیا کوالیفیکیشن کس طرح سے ہوگی، جنہوں نے بیچلرز کیا ہے یا پھر جنہوں نے ماسٹرز کیا ہے انہوں نے پوسٹ گریجویشن کے لیے یہاں پہ کیسے آنا ہے، کیسے اپلائی کریں گے. میں یہ بتاتا چلوں کہ ایف ایس سی پری انجینئرنگ اور ایف ایس سی پری میڈیکل یہ ایک مثال پاکستان میں یا انڈیا میں یہی سسٹم ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، اور کامرس وغیرہ کی اسٹڈیز ہوتی ہیں یا پھر نارمل ایف اے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی بہرحال آپشنز موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یونیورسٹی پہ ہی بات کر لیں، مگر اس طرح سے بہرحال آپشنز نہیں ہیں جس طرح سے یونیورسٹی ایجوکیشن کی آپشنز یہاں جرمنی میں موجود ہیں. مگر کئی اسٹوڈنٹس میرے ایکسپیرینس کے مطابق ایسے آئے ہیں یہاں جو کہ ایف ایس سی پری میڈیکل تھے، اور انہوں نے یہاں آ کے اپنی جو ایجوکیشن میڈیکل کی تھی اس کو کنٹینیو کیا. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اسٹوڈینٹ کولیگ پروگرام. یعنی کہ پاکستان میں ایف اے ایف ایس سی جو ہے وہ 12 ایئرس کا ہوتا ہے، 12 سال کا، اور جو یہاں جرمنی کی ایجوکیشن ہے وہ بہرحال جو ایف اے ایف ایس سی جس کو ہم یہاں کے نظام تعلیم میں ابیٹور کہتے ہیں وہ 13 سال کا ہے. تو ان کو یہاں آ کر 1 سال پھر اپنی ایجوکیشن کو، اپنی تعلیم کو فردر یونیورسٹی کے اندر ہی فردر چلانا پڑتا ہے 1 سال مزید. اس کو ہم اسٹوڈینٹ کولیگ پروگرام کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ یونیورسٹی اسٹڈی کے لیے کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں. تو بہرحال میڈیکل کے حوالے سے اگر میں بات کروں پرٹیکولرلی تو وہ تھوڑا مشکل ہے یہاں پر، مگر اور کئی ایسے شعبے ہیں. کیونکہ میڈیکل میں تو ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا اپنا ابھی تک کا تجربہ رہا ہے، بعض جرمن بچوں کو بھی میڈیکل کی یہاں یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہیں ملتے. جی بالکل. تو اس کے علاوہ اپرینٹس شپ کی آپشنز موجود ہیں، اور جس کو ہم آؤس بلڈنگ کہتے ہیں اپنی زبان جرمن زبان میں. اس کے علاوہ ہمارے پاس پریکٹیکم کی آپشنز موجود ہیں. پریکٹیکم کو ہم لوگ ایسے کہہ لیں گے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن. یہاں پہ ٹیکنیکل سکولز ہیں جو کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ جو ہمارے نرسز وغیرہ کے آپشنز ہیں، جو ہمارے وہاں پہ وارڈ بوائز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، جو ایسی آپشنز وہ حیثن ہمارے پورے صوبے میں بھی، اس کے علاوہ پورے جرمنی میں بہت زیادہ ڈیمانڈ رہی. اور جرمن گورنمنٹ اس چیز کے لیے بہت زیادہ، جیسے آپ نے سٹارٹ میں بات کی، بہت زیادہ جو ہے وہ موٹیویٹڈ ہے ایسے لوگوں کو بلانے کے لیے. مگر پھر میں پہلی بات کی طرف واپس جاؤں گا کہ سب سے بڑا بیریئر جو ہے وہ بہرحال جرمن لینگویج رہے گا. اور اس چیز کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ موٹیویشن بہت ضروری ہے. سب سے پہلا فیکٹر جو ہے ہمیں اپنے ذہن میں یہ دیکھنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ ہاں ہم سیکھ سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں. یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے. بعض ایسے دوست جو کہ یہاں پر آئے جنہوں نے اپنی زندگیاں یہاں گزاریں، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے انہوں نے یہاں 20 25 سال گزارے، مگر وہ اس نہج پر سوچ نہیں سکے یا ان کو اس طرح سے رہنمائی نہیں ملی. اب یہ تو بہرحال اپنا ایک میں اس پہ زیادہ ڈیپ بات نہیں کر سکتا، مگر وہ اس طرح سے ان چیزوں کو گین نہیں کر سکے، اچیو نہیں کر سکے جو وہ کر سکتے. نرسنگ شعبے کی بات کی، میں نے بھی ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ آئندہ 5 سال کے اندر ان کو 1 ملین نرسنگ شعبے کے اندر لوگ چاہیے جرمنی کو.
لیکن اس میں بھی دو شعبے ہیں. ایک تو یہ ہے جو ہاسپٹلس میں کام کرتے ہیں، جنہوں نے دوائیاں وغیرہ دینی ہوتی ہیں، جس کے لیے کچھ نہ کچھ نالج کی ضرورت ہے. ایک وہ ہے جو اولڈ ہاؤسز جو ہیں، جہاں پہ بوڑھے لوگ رہتے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں. اس کے لیے زیادہ ایسی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اور وہ بھی بہت زیادہ تعداد میں جرمنی میں چاہیے. تو اس معاملے میں کوئی آپ گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ بھئی کون لوگ کس طرح اپلائی کر کے یہاں آ سکیں، اور ان کی کیا بیسک کوالیفیکیشن ہونی چاہیے جو اولڈ ہائم میں آ کے ہیلپ کریں لوگوں کو؟ جی، میں اپنے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ اولڈ ہائم جو ہم آپ ورڈ یوز کر رہے ہیں، وہ ایسے بوڑھے لوگ جو پوری دنیا میں ایک نظام ہے ان کی ٹیک کیئر کے لیے ہر کنٹری نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ وہاں پہ بوڑھے لوگوں کو رکھا جاتا ہے اور ان کی جو ہے نگہداشت کی جاتی ہے. تو جرمنی نے بھی ایسے لوگ، چونکہ جو یہاں پر ایک معاشرہ ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے، اس میں یہ دیکھا جائے، غور کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بہت کم ٹرینڈ ہے کہ اس طرح سے ان بوڑھوں کی حفاظت کی جائے، ان کو لے کے چلا جائے. مگر ہمارے معاشرے میں، جو کہ آپ نے اس طرف یہ بات کی ہے، ہمیں تو یہ بچپن میں ہی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہماری جو بڑے ہوتے ہیں، ہم اسی طرح کے ماں باپ کی یا بوڑھوں کا خیال کرنا ہے. تو یہ بہت ہی بڑا ایک سیکٹر ہے اور اٹریکٹیو سیکٹر ہے. اس میں بہت زیادہ تعلیم کی تو ضرورت نہیں ہے، مگر بہرحال جرمن گورنمنٹ خود ان لوگوں کو جو ہے وہ کورسز کرواتی ہے، ان کو زبان بھی سکھاتی ہے، اور وہ یہ ولنگ ہیں ان چیز میں آفر کرنے کے لیے کہ ہاں اگر کوئی اس میں موٹیویٹڈ ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کو خود یہ کورسز کروائیں گے اور ان کو یہ چیز آگے ہم فردر پرووائڈ کریں گے. اب تک تو ہم بات کر رہے تھے وہاں سے باہر سے آنے والوں کی، کہ آنے کے کیا راستے ہیں لیگل امیگریشن کے لیے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں موجود ہیں. اگر کوئی یہاں آ گیا ہے، کوئی اسائلم لے کر آیا ہے، کوئی شادی کر کے آیا ہے، اور اس کا اسائلم کا جو وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی پیچھے گورنمنٹ نے کچھ کورسز وغیرہ اناؤنس کیے تھے. شروع میں تو پابندیاں تھیں کہ آپ کام نہیں کر سکتے، لیکن اب وہ پابندیاں ہٹ گئی ہوئی ہیں. تو جو آدمی یہاں اپنے اسائلم منظور ہونے کا انتظار کر رہا ہے، اس کے لیے آپ کو گائیڈ لائن بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا راستہ اختیار کرے کہ وہ کہ بھئی اس ایک لائف کے اندر وہ شامل ہو جائے اور کام کرنے لگ پڑے، یا کچھ سیکھ جائے کم از کم؟ جی بالکل. اب میں جو باقی دو فیکٹرز ہیں امیگریشن کے، ہم نے پہلے ڈسکس کیا جاب کا ویزا، کہ آپ جاب ایک سرٹن کوالیفیکیشن ہے، وہ آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ہم بتائیں گے کہ کون سی ایسی کوالیفیکیشن ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے دوسری آپشن پہ بات کی ایجوکیشن کے حوالے سے. اب ہم تیسرا اور چوتھا آپشن جو ہے، جو لیگل آپشنز پہ ہم بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر آتے ہیں، کسی بھی طرح سے آپ جو ہے وہ اسائلم کے یہاں پہ فیز میں ہیں، اور آپ وہ لائف ایک گزار رہے ہیں. اس میں سب سے بڑا فیکٹر میں شادی والوں کو اس نظر سے دیکھوں گا، کیونکہ وہ بھی ایک ویزا ہے جس کو ہم جرمن زبان میں فیملین زامنفیہرنگ بولتے ہیں، کہ یہاں فیملی جو ہے وہ ری یونین ہو رہی ہے. بالکل. اور وہ دنیا کے ہر کنٹری میں ہے. جب آپ کا جو شادی شدہ جوڑا ہے، وہ اگر آپ پاکستان میں لڑکی یا لڑکا ہے، تو وہ جرمنی میں آ کے اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے. یہ اس کا بنیادی حق ہے. تو اس کو جرمن گورنمنٹ یقیناً ویزا دیتی ہے. وہ جب یہاں آتے ہیں، ان کے لیے میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب وہ پاکستان میں ہوں، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے، لڑکوں پہ چونکہ میں ٹو بی فرینک اگر آپ سے بات کروں تو زیادہ فوکس ہمارے معاشرے میں رہتا ہے کہ انہوں نے کمانا ہے، تو کم از کم وہ تو یہ بات یقیناً شور کر کے آئیں کہ انہوں نے وہاں جا کے کرنا کیا ہے. اگر وہ لڑکا ماسٹرز تھا، اگر وہ لڑکا کوالیفائڈ تھا، اگر وہ لڑکا پاکستان میں اچھی جاب کرتا ہوا آ رہا ہے، اور یہاں آ کے وہ دیکھے کہ بس میں نے وہاں پہنچنا ہی ہے خالی، تو میری نظر میں، میرے اپنے ذاتی رائے کے مطابق، وہ ایک اس کا غلط ڈیسیجن ہوگا. اس کو اس معاملے میں بھی رہنمائی لینی چاہیے کہ میرے پاس کیا آپشنز ہیں، کہ میں وہاں جا کے اپنی زندگی، میری پوری فیملی کی زندگی ہے، میں نے اس کو کس طرح سے آگے رن کرنا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ یہاں کا نظام کیا ہے، یہاں کی زندگی کو آپ کس طرح رن کر سکتے ہیں. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کے لیے جو ہمیں فیملی ری یونین ویزا کی بات جو ہم کر رہے ہیں، وہ وہاں سے بس آتے ہیں کہ شادی ہوگی ہے، میں نے وہاں پہنچنا ہے اور دیکھیں گے پھر جا کے. تو اس وقت تک جسے کہتے ہیں وہ ٹو لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ یہاں پہنچ جائیں گے، اس کے بعد آپ سوچیں گے، غور کریں گے. اس سے پہلے ہم سے آپ ڈسکس کر لیں کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کیا آپشنز موجود ہیں، میں کس طرح سے اپنی زندگی کو وہاں پر اچھے طریقے پہ چلا سکتا ہوں. میں نے مثال کے طور پہ پاکستان میں گریجویشن کیا ہے، ماسٹرز کیا ہے، میں اچھی جاب کر رہا ہوں، اور یوں ہوا ایسے بعض دوست وہاں سے آئے
اور ان کو میں نے مشورہ یہ دیا تھا شروع میں ہی کہ دیکھیں بھائی آپ نے آئنس تو ضروری ہے اس ویزا کے لیے بھی، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ آ2 بھی کر لیں، A2 بھی کر لیں، لینگویج جو جرمن لینگویج ہے اس کا جو لیول ہے، اور B1 بھی کر لیں. ٹائم تو آپ کے پاس ہوگا، جو ویزے کا ایک پروسیس ہے. اب تو خیر سال ہو گیا، پہلے کم تھا، اب تو خیر تھوڑا لمبا ٹائم پیریڈ کر دیا انہوں نے اس چیز کو، ویریفیکیشنز اور ان تمام چیزوں کے لیے. تو اس ٹائم کو پازیٹیولی یوز کریں، نہ کہ صرف اور صرف آپ بیٹھے رہیں اور اس ویٹ میں رہیں کہ ایمبیسی کا اب لیٹر آئے گا اور کہے گا یا فون آئے گا اور وہ کہیں گے کہ ویزا لے جائیں. تو یہ اپروچ غلط ہے. اس اپروچ کو چینج کرنا پڑے گا. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جرمنی ڈیفینیٹلی آپ کے لیے فیوریبل ہے، فروٹفل ہے، آپ کی نئی لائف سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، آپ کی ایک فیملی بنی ہے، تو آپ کو اس فیملی کو لے کے رن کرنا ہے. یہ آپ کو اپنی ذہن میں وہاں سے لے کے آنا ہے. بوجھ میں نہیں کہہ رہا، مگر بوجھ تو اٹھانا ہمارا ہے، چونکہ معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں. بوجھ اٹھانا تو یقیناً دیکھا جائے تو زیادہ تر مرد ہی اٹھاتا ہے، اور اس کے لیے اس کو پلاننگ کرنی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر ایسی کون کون سے شعبہ جات ہیں. مثال کے طور پہ میں اگر اپنی پرسنل مثال ہی لے لوں تو میں نے پاکستان سے انجینئرنگ کی تھی اور MBA کیا تھا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جب جرمنی جاؤں گا تو میں مگر پلان کر کے وہاں سے آیا تھا. میں نے اپنے خرچے پر R2 بھی وہاں سے A2 بھی کیا، پھر میں B1 میں بھی وہاں انرول رہا. میں نے لینگویج وہیں سے ہی موٹیویٹڈ تھا سیکھنے کے لیے. پھر جس فیلڈ میں ابھی جاب کر رہا ہوں وہ بڑی فروٹفل فیلڈ ہے، اور اس کے کچھ کورسز سرٹن میں وہاں سے پہلے ہی کر کے آیا تھا، اور پھر اسی فیلڈ میں ہی میں نے یہاں خود کو جو ہے وہ آگے ایجوکیٹ کیا، اور الحمدللہ اب جاب کر رہا ہوں. یہ مظفر صاحب آپ نے دوران گفتگو کہا کہ ویریفیکیشن کے اندر 1 سال لگ جاتا ہے. اب وہ چاہے شادی کا ویزا ہو چاہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا ہو، ویریفیکیشن کا جو پیریڈ ہے اس کو بہتر استعمال کرنے کے لیے کوئی آپ گائیڈ کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی وہاں بجائے اس کے انتظار کرتے رہیں، کوئی نہ کوئی اپنے وقت کا بہترین مصرف کر لیں؟ جی بالکل. اس میں جو اسٹڈی ویزا پہ ہم پہلے بات کر رہے ہیں، اسٹڈی ویزا کا ٹائم پیریڈ یقیناً کم ہوتا ہے، کیونکہ ان کا وہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ان کے یونیورسٹی کا ایئر سٹارٹ ہونے کا یا سیمسٹر سٹارٹ ہونے کا ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کے اندر ان کا پروسیجر پورا ہونا ہوتا ہے. مگر اگر ہم بات کریں فیملی ری یونین ویزا کی، فیملی ری یونین یعنی آپ کی یہاں شادی ہوئی ہے اور آپ نے اپلائی کیا ہے کہ میری بیگم تو وہاں ہیں، اب میں ان کے پاس جاؤں گا، وہاں رہیں گے ہم. تو اس ویزا میں آج کل سرٹنلی کوئی ٹائم پیریڈ فکس نہیں ہے، مگر بہرحال جو ابھی تک کی جو سچویشن ہے، جو حالات ہیں، اس میں بہرحال سال لگ جاتا ہے. تو میں اس طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا ان دوستوں کی جو وہاں سے یہاں آئیں گے انشاءاللہ اور یہاں آ کے زندگی سٹارٹ کریں گے اپنی، وہ اس ٹائم پیریڈ کو جو کہ وہاں پہ وہ یوز کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اگلی زندگی تو یقیناً یہاں پہ جرمنی میں ہی گزارنی ہے. تو بعض دوست یہ سوچتے ہیں کہ جائیں گے تو دیکھ لیں گے، تو اس کو وہاں پہ پرٹیکولرلی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ اپنے اس ٹائم کو اچھی طرح سے پاکستان میں یوز کریں، لینگویج بھی امپروو کریں، اور جو آپ کا ماسٹرز یا گریجویشن جو پروگرامز ہیں، جو گریجویشن یا ماسٹرز ہیں، اس کو اچھے طور پہ وہاں پر پہلے سے ہی کچھ سوچ کر آئیں کہ میں جرمنی میں جا کے اپنی تعلیم کو اس طرح سے سٹارٹ کروں گا. اور اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ جب وہ یہاں آ جاتے ہیں، چاہے وہ اسائلم پر ہیں چاہے وہ اس وقت فیملی ری یونین ویزا پر ہیں، جب وہ یہاں پہنچ گئے تو ان کے کچھ سوالات رہ جاتے ہیں اس طرح سے کہ کیا میں یہاں ماسٹرز کر سکتا ہوں. مثال ایک گریجویٹ بچہ جو کہ اسائلم پر ہے، کیا میں یہاں پڑھ سکتا ہوں؟ اب اس کے اس سوال کا جواب ضروری ہے، اس کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ ہاں وہ پڑھ سکتا ہے. اسٹڈی اور اسائلم 2 بنیادی الگ چیزیں ہیں، اور اس فرق کو مٹانا، 2 بنیادی فرق بہت ضروری ہیں جو کہ جرمنی میں جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آنے چاہیے. نمبر 1، آپ کی یہاں پہ لیگل قانونی حیثیت کے مطابق آپ کو مختلف چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. ایک دور تھا جب کہ آپ کو اسائلم کے دوران تعلیم وغیرہ کی یا پھر جاب کی، جیسے کہ آپ نے بھی یہ بات جو ہے وہ پچھلے ابھی کچھ دیر پہلے بتائی کہ نہیں تھی آپشن موجود، مگر اب وہ آپشن بھی موجود ہے. ایون آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، آپ ہر چیز یہاں پر کر سکتے ہیں. میں اپنی رائے کے مطابق اگر بات کروں، اگر آپ موٹیویٹڈ ہیں اور آپ یہ یہاں کے جو حکومت ہے، جو یہاں کے ادارے ہیں، ان سے اس لیول پہ بات کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ان تک وہ بات میسج پہنچا دیتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ چیز کرنی ہے. سب سے بڑا فرق جو ہے، ہم لوگ کسی غلط ادارے یا کسی غلط پرسن کی رائے کے اوپر ایک رائے قائم کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے. اس طرح سے بہت ساری جنریشن، بہت سارے لوگ ہمارے ضائع ہوئے. مجھے یہ ورڈ یوز کرنا پڑ رہا ہے
جسے ہم جرمن زبان میں کہتے ہیں لائڈر، کہ بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ ان کو ان سوالات کے جوابات نہیں ملے اس ٹائم پر. پھر وہ ایک ڈگر پر چلے، کوئی ایک بیروف، کوئی ایک بھی شعبہ انہوں نے سلیکٹ کر لیا. مثال لے لیتے ہیں کہ وہ ٹیکسی چلانے سٹارٹ ہو گئے، شروع ہو گئے. وہ ڈاکٹرز تھے، وہ انجینئرز تھے، وہ ماسٹرز تھے پاکستان سے، مگر جب ایک زندگی چل پڑی تو پھر اسی رو میں وہ بہتے چلے گئے. میں یوں ہی یہی الفاظ کہہ سکوں گا. یہاں ایسی مثالیں ہیں موجود، صحیح بات ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ پلان اب ہم نے جو لیگل جو بات کی کہ سب سے پہلے آپ جاب سرچ ویزا، جس کو ہم یو کے میں HSMP بولتے ہیں، ہائیلی اسکلڈ مائگریشن پروگرام، اس طرح کا ملتا جلتا یہ پروگرام ہے. پھر ہم اب کینیڈا میں دیکھیں تو وہی پوائنٹس بیسڈ امیگریشن ہے جو کہ یہاں پہ یوز ہوئی بلو کارڈ کے طور پہ، جرمنی میں آپ کر سکتے ہیں. پھر دوسری آپشن پہ جو ہم نے بات کی ایجوکیشن کے حوالے سے کہ آپ کے لیے کون کون سی آپشنز موجود ہیں. تیسری آپشنز ہم نے دیکھی کہ آپ کی اگر شادی ہو جاتی ہے یہاں اور آپ جب آتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے. تو آپ پاکستان میں اس ٹائم کو کیسے، یا انڈیا میں آپ کے اس ٹائم کو، یا پھر کسی اور کنٹری میں اس ٹائم کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ان آپشنز پہ ہم بات کر سکتے ہیں اور ہم نے کی. پھر چوتھی آپشن کہ آپ یہاں پہ اسائلم پر ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کی لیگل کیا کیا اینٹیز ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا آپ جاب کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جرمن گورنمنٹ اس قدر جو ہے وہ ساتھ دے رہی تھی اسائلم والوں کا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص یہاں اسائلم جس نے کیا تھا اور وہ ہاؤس بلڈنگ کر لیتا ہے تو ہم اسے ہاؤس بلڈنگ کا ویزا دے دیں گے، یعنی کہ اس کو ہم اپرنٹسشپ کا ویزا دے دیں گے. یعنی وہ اپنا بے شک اس کا رائٹ ہے. یعنی کہ جرمن گورنمنٹ جو ہے وہ اس قدر اس معاملے میں موٹیویٹڈ ہے اور اس قدر وہ ساتھ دے رہی ہے لوگوں کا کہ وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، کیونکہ ان کو ضرورت ہے. بنیادی جو بات ضرورت ہے ان کو، یقیناً ان کو اس مارکیٹ میں. ابھی میں اپنی آئی ٹی کے حوالے سے بھی بتاؤں کہ 50,000، ابھی میں پچھلے دنوں ان کی خبروں میں یہ دیکھ رہا تھا جرمنی کی کہ ان کو 50,000 ابھی زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی تو خیر ہمارا یہ کووڈ-19 کا ایک سینیریو ڈیولپ ہو گیا ایسا بدقسمتی سے. مگر یہ 2021 میں اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ مارکیٹ فروٹفل ہو جائے گی ان کے لیے. ان کو لوگوں کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے یہ مختلف پالیسیز، مختلف سکیمز چلاتے رہتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز میں خود کو فٹ کر کے ایک اچھی لائف پہ ڈرائیو ہو سکتے ہیں، اور ان اپرچونٹیز سے ہمیں یقیناً فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا، یہ آپ نے بہت اچھی مفید معلومات جو ہے وہ ہر فیلڈ کے لیے آپ نے دی ہیں. لیکن جیسے جرمن کی جو اسلام آباد کی جو ویب سائٹ ہے ایمبیسی کی، اس کے اندر ڈارٹ پروگرام کے بارے میں بھی کافی کچھ دیا ہوا ہے. ویسے بھی ایجوکیشن کے لیے وہاں پہ کافی انفارمیشن مل جاتی ہے. لیکن جو بلیو ویزا ہے اس کے لیے ایک تو انٹرنیشنل جاب سینٹر ہے بون کے اندر، ان کی ویب سائٹ سے آپ کو کافی انفارمیشن مل جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی ہیں جو آپ کے علم میں ہو کہ بھئی جس سے لوگ اسٹڈی کر لیں اپنے انٹرنیٹ میں جا کے تو وہ معلومات حاصل کر لیں؟ جی بالکل، اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک ویب سائٹ پہ انہوں نے PDF جو ڈیٹا ہے وہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، اور وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. اگر کسی کو ضرورت ہے تو ہم اس کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ اس کو دیکھے کہ وہ کس کرائٹیریا پر کس طرح سے پورا اترتا ہے اور کس طرح سے وہ اس چیز کو گین کر سکتا ہے. تو اس کا باقاعدہ طور پر ڈیٹا موجود ہے، وہ اپنے آپ کو انالائز کریں اور اس ویزا کے لیے وہ کیپیبل ہے یا نہیں ہے، یا اس کو کس کیپیبلٹی پہ آنا ہے، وہ اس کے مطابق یقیناً خود کو کوالیفائی کر سکتا ہے اور اس ویزے کو اپلائی کر سکتا ہے. اگر کوئی آپ سے رہنمائی لینا چاہے تو آپ سے رابطہ کر سکتا ہے، یا کس رابطہ کرے تو کس طرح کرے، یہ کوئی آپ اس معاملے میں؟ جی یقیناً، اگر کوئی کسی کو ضرورت ہے، اس کو رہنمائی چاہیے تو میں موجود ہوں. ہم کوشش کریں گے اپنی ٹیم کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ کہ ان کو یہ رہنمائی بیسک جو چیز ہے ان کو پتہ لگ جائے کہ وہ کس طرح سے. مجھے وہ ٹیلی فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، میرا ای میل لے لیں، میں اپنے پروگرام کے اختتام پہ اپنا ای میل ایڈریس بھی دے دوں گا. اس کے علاوہ اپنا نمبر بھی شیئر کر دوں گا، میں واٹس ایپ پہ بھی اسی نمبر پہ ہوں، تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں. انشاءاللہ جو بھی ان کو ضرورت ہوئی تعلیمی حوالے سے یا ان کے جو بھی سوالات ہوئے، ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ان کے جوابات مل جائیں. بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے بہت مفید انفارمیشن جو ہے وہ دی ہے. اب یہ دنیا پہ لوگوں پہ ہے کہ وہ اس سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں. جی یقیناً، اختتام پہ میں اپنے ناظرین کو یہ ایک بات یقیناً باور کروانا چاہتا ہوں اور یقیناً بتانا چاہتا ہوں کہ جرمنی اس وقت دنیا کی ایک طاقت ہے، یہ آپ کو بھی علم ہے، اور جرمنی کا مستقبل بہرحال روشن ہے.
اور یہ میری کوئی پیشین گوئی نہیں ہے، میں اس طرح سے بات نہیں کرنا چاہتا، مگر میں یہ کہوں گا کہ جرمنی نے جو میرا اپنا، چونکہ میں کچھ پچھلے 8-10 سال سے جرمنی میں ہوں، اور میں نے انالیسس کیا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو قوم انسانیت کے لیے سب سے بڑی فائدہ مند قوم ہے وہ یقیناً قوم پھلتی پھولتی ہے۔ آپ سوریا کا یعنی شام کا جو پچھلے دنوں کرائسس رہے، جو پرابلم رہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنی مدد جرمنی نے کی دنیا کے کسی اور ملک نے نہیں کی۔ تو بہرحال جرمنی کو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی وجہ سے عطا کرنا ہے۔ تو میری یہ تمام دوستوں کو یہ پیغام ہے کہ وہ جرمنی کے لیے، میرا یہ نہیں موٹیو نہیں ہے، میری یہ کوشش بھی نہیں ہے کہ آپ صرف جرمنی ہی آئیں۔ اگر آپ خود کو فٹ دیکھتے ہیں کہ آپ یو کے میں بیسٹ ہیں یا کینیڈا میں یا امریکہ میں، تو یقیناً وہاں بھی جائیں، اور جہاں آپ خود کو بہتر پاتے ہیں آپ وہاں جائیں۔ مگر جرمنی کے حوالے سے صرف ایک خوف، جس کا آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا کہ زبان کا خوف ہے، لینگویج بھی آپ سیکھ لیں گے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، کر لیں گے، مگر موٹیویٹ رہیں، اپنے آپ کو گرنے نہ دیں، اور یہ سوچ لیں کہ یقیناً آپ اس معاشرے کا مفید وجود بن سکتے ہیں۔ جزاک بہت اللہ۔ شکریہ جی آپ کا۔ میں وائس آف جرمنی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا نہایت مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یوزفل انفارمیشن جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے آج مہیا کی۔ جزاک اللہ، تھینک یو آپ نے بھی، اور میں وائس آف جرمنی کی ٹیم کو بھی میری طرف سے بھی شکریہ ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا دوبارہ، اور مجھے یہ سمجھا کہ میں اپنی رائے اس بارے میں دے سکوں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام کے اختتام سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، ایک جرمنی کے حوالے سے اور ایک پاکستان کے حوالے سے۔ جرمنی نے آج ایک فیصلہ کیا ہے جس کے تحت جو آئس لینڈ ہے اس کے یونان کے قریب، وہاں پر جو مہاجرین رہ رہے ہیں ان میں سے 243 بچے جو شدید بیمار ہیں ان کو جرمنی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جہاز بھیجا ہے، اور یہ سارے بچے جو ہیں یہ 14 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، اور ان میں 6 بچے ایسے ہیں جو ابھی ٹریول نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے باقاعدہ ایک میڈیکل ٹیم جا رہی ہے جو وہاں پہ ان کی نگہداشت کرے گی اور ان کو اس صحت کے لحاظ سے اس قابل بنائے گی کہ وہ ساتھ ٹریول کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ دوسری خبر جو ہے وہ پاکستان سے یہ ہے، جو اپنے ایدی فاؤنڈیشن ہے انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جو کہ ایک افسوسناک بات ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس کرونا کے ساتھ جس تیزی کے ساتھ لوگ وہاں فوت ہو رہے ہیں، پاکستان میں بڑھ رہی ہے تعداد، اس میں ہمیں جو ہے تابوت بنانے کا والے بھی نہیں مل رہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس کو ایک کرپشن کی صورت اختیار کر گیا ہے یہ معاملہ جو ہے۔ اور انہوں نے محمد سلیمان صاحب کوئی ہیں جو تابوت بنانے کا کام کرتے تھے، ان سے انٹرویو کر کے بھجوایا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جی ہم عام طور پہ تابوت بنا کے جو ہے وہ قبرستان دفنانے والی جو کمپنی ہیں ان کے حوالے کیا کرتے تھے، اور ہمیں 2000 روپے کے اندر یہ تابوت ہم بیچتے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان میں جو تابوت ہے وہ 8000 روپے کا فروخت ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ 25 کمپنیاں کھل گئی ہیں جو تابوت کا کاروبار کر رہی ہیں، وہ ان سے اٹھا کے، اور انہوں نے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں، اور میو اسپتال کے باہر بھی اور دوسرے اسپتالوں کے باہر بھی جہاں کرونا کے وفاتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ ان کے ایجنٹ جو ہیں وہ پھر رہے ہیں، اور وہ 8000 کا تابوت دے رہے ہیں۔ اور ایدی فاؤنڈیشن نے کہا ہے کہ ہم یہ 8000 روپے افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس وقت پلاسٹک بیگز کے اندر، وہ بھی ہمیں 3000 روپے میں پڑ رہا ہے، اور اس کے اندر اب ہم نے لوگوں کو دفنانا شروع کیا ہے۔ یہ ایک سوسائٹی کا افسوسناک پہلو ہے جس کے لیے بھی ہمیں مطلب کرپشن کی جو تابوتوں کے ساتھ بھی کرپشن میں قوم باز نہ آئے، اس نے باقی دنیا کی جو کرپشنز کے یہ چینی اور اسکینڈل وغیرہ جو ہے یہ باتیں چھوٹی رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔